نشریات میں اس وقت جناب قبلہ مفتی سہیل حمدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں زحمت دیتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، بہت ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ۔ بہت بہتر الحمدللہ۔ 26واں روزہ آ گیا ہے بالکل، اب تو بس اب یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو آج اتوار ہو گئی ہے نا، ہفتہ شروع ہو گیا ہفتہ، تو اب یہ ہفتہ دوبارہ روز رمضان میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں صحیح۔ اللہ تعالیٰ بس زیادہ سے زیادہ توفیقات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں فوراً سوال پہ آتا ہوں۔ جویریہ صاحبہ ہیں، کہتی ہے سسرال میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، لیکن اکثر گھروں کی طرح ہمارے گھر میں بھی مجھے معاملات میں دبا دیا جاتا ہے، حالانکہ میں حق پر ہوتی ہوں، باقی سب میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے صبر کرتی ہوں، مجھے وظیفہ بتائیے کہ اس مسئلے سے نجات پا سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پہلے تو میں تھوڑا سا بطور دوا کچھ عرض کروں کہ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اب جو بہو بن کر آئی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ ہر کوئی میرے دباؤ میں ہو اور ہر کوئی میری بات مانے، اور وہ اپنے آپ کو حق پر تصور بھی کرتی ہے کہ میں ہر چیز میں حق پر ہوں، میں ہی حق پر ہوں، ہر کوئی میری بات مانے۔ جو نہیں مانتا پھر وہ دل ہی دل میں اسے دشمن تصور کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی یہ میرے خلاف ہے سارے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ خلاف نہیں ہوتے، وہ آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور آپ ان کے مطابق نہیں چلتے، آپ اپنے مطابق ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس سے میری بہن معاملات، جتنی بھی بہنیں ہیں جو اس طرح معاملات کا شکار ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ پر غور کریں کہ اگر ان میں کچھ 19-20 پایا جا رہا ہے نا تو اس چیز کو دور کریں۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ ہمیشہ معاملات یک طرفہ نہیں چلتے، تالی بھی یک طرفہ نہیں بجتی، دونوں ہاتھ ہوتے ہیں تو تالی بجتی ہے۔ تو آپ اگر کچھ معاملات میں اپنے سر کو نیچے کریں گے تو 10 معاملات میں انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانیں گے۔ یہ تو بطور دوا میں نے عرض کیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیچاری بہو جو ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی سادھی ہوتی ہے اور سارے گھر والے مل کے سمجھتے ہیں کہ نوکرانی آ گئی، ہمارے ہاتھ میں نوکرانی آ گئی ہے، یہ بھی کام وہ بھی کام، تو وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہتی۔ تو اتنا ضرور سوچیں کہ اگر اس میں دولہا کی بہنیں ہیں، شوہر کی بہنیں رہتی ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کیا ہوتا میرے ساتھ، میں کیا کرتی۔ اور اگر اس کی دولہا کی ماں ہے، ان کی ساس ہے جو اس طرح کر رہی ہیں، تو وہ یہ سمجھیں کہ میری بیٹی اس کی جگہ ہوتی تو اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوتا۔ تو اگر اپنی بیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ رویہ رکھیں گی نا اور اس کو اپنی بیٹی سمجھیں گی تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ چیزیں، یہ ڈفرینسز پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض اوقات تو بہت اچھا لگتا ہے اور بعض اوقات بڑی آزمائش کے مراحل آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے۔ اب میں جو دعا بتا رہا یہ تو ہم نے دوا بتائی ہے، اب دعا بتا رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ اچھا، یہ جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نوح کی، آپ اگر بریک، آپ اگر وقفہ لینا چاہیں یا پانی، ہاں پانی ہے، ٹھیک ہے، آپ پانی لیجیے، اس کے بعد آپ تھینک یو بیٹا، تھینک یو۔ ظاہر ہے یہ براہ راست نشریات، اور ہم سب جو ہے وہ مسلسل جاگنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور جمعے کے روز تو آپ کا ایکسٹرا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ پھر تراویحاں بھی چل رہی ہیں اور سارا کچھ، تو بہت اس کی توقع ہوتی نہیں ہے، بہت سخت، ہاں ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو دعا ہے سورہ مؤمنون کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورہ قمر میں بھی ہے، 27واں پارہ سورہ قمر آیت نمبر 10 ہے۔ اچھا، اس کے آس پاس دیکھیں نا، آیت نمبر 9 اور 11، کذبت عاد فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ آپ کی قوم نے نا، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو مجنون کہا اور دھتکارا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھیں یہ مرحلہ سمجھیں، یہ سچویشن سمجھیں کہ بالکل کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ جان کے در پہ ہیں۔ اس حال میں فدعا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، مغلوب ہوں، فانتصر،
تو تو میری مدد فرما. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد اگلی آیت میں ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ہاں. کہ ہم نے فوراً آسمان کے دروازے کھول دیے واہ واہ واہ. جاری پانی کے ساتھ اور ان پر عذاب نازل فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد نا پھر دیر نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے پھر اس قوم کو ملیا میٹ کیا نافرمانوں کو. تو اس دعا کے بعد دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ اللہ یہ آپ انشاءاللہ. یقین رکھیں, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی مغلوب فانتصر. ربی انی مغلوب فانتصر. اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہوں, تو ان کے مقابلے میں میری مدد فرما. یہ آپ فجر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. جس مقام پر نماز پڑھتی ہیں اسی مقام پر کوشش کریں, گھر میں ایک مقام بنا لیں جہاں پر آپ نماز پڑھا کریں. اسی مقام پر بیٹھ کر ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ. درود شریف کے ساتھ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ مقام مقبولیت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے رافع. رافع کا مطلب ہے بلند کرنے والا. میں آپ سے کہوں وسیم بھائی ذرا فلاں جگہ تعارف ایسا کرا دیں عزت بن جائے, ذرا بھائی کی عزت ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں, ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن میرا رب وہ ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء. جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے, ذلت عطا فرماتا ہے. آپ اس کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں یا رافع, اے بلند کرنے والے تو مجھے بھی بلندی عطا فرما. تو یا رافع یا اللہ, چلتے 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 پھرتے جب بھی آپ کو موقع ملے اپنی زبان پر اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہینوں میں نہیں دنوں میں آپ کے حالات کو سنوارے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, کیا کہنے, بہت نوازش, بہت شکریہ جناب قلعہ مفتی اسلام ندوی صاحب. جزاک اللہ. بریک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مکمل صحت یابی کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ. آخری کچھ دن ہے, ہم دونوں اسی طرح سارا رمضان ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں الحمدللہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اگلا سیگمنٹ آتی ہے مقابلے کا.